فیض صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ 19 جون کو جنیوا میں ہونے والے معاہدے کے حوالے سے یو ایس میں کیا سینس پائی جا رہی ہے اور مستقل جنگ بندی کے حوالے سے کیا دیکھا جا رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ سوزین، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو۔ دیکھیں، جہاں تک پوری تفصیلات ہیں، ظاہر ہے ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں۔ جمعے کو سائن ہوں گے اور باقاعدہ جو ایک تقریب ہوگی جس کو کہ پاکستان جس کی میزبانی کرے گا، اور امید یہ ہے کہ وہاں جے ڈی وینس نے خیر اناؤنسمنٹ کر ہی دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وہاں موجود ہوں، اور ہماری طرف سے بھی کافی اہم شخصیات وہاں موجود ہوں گی۔ تو ایک بہت ہی تاریخی موقع ہے، لیکن تفصیلات کا جہاں تک تعلق ہے ابھی پوری طرح سے نہیں آئی ہیں۔ لیکن آج انہوں نے بڑی کچھ حیران کن اور حیرت انگیز باتیں کی ہیں صدر ٹرمپ نے فرانس نے G7 کے موقع پر، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بہت جلد اس کو پبلک کریں گے باقاعدہ، بلکہ پریس کانفرنس میں اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کے سنائیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈیموکریٹس کی تسلی و تشفی کے لیے، ان کی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کے لیے باقاعدہ اس معاہدے کو کانگریس میں بھی پیش کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں جس انداز سے حالات بہت تیزی سے بدلے ہیں پچھلے ایک دو چار روز میں، اور لمحہ بلمحہ جو ایک صورتحال بدلی ہے، وہ ان لائک ان دی پاسٹ ایک بہت ہی مثبت انداز سے اور مثبت سمت میں جاتی نظر آ رہی ہے۔ اور جو بیانات آج انہوں نے دیے ہیں اسرائیل کے بارے میں اور خصوصاً نیتن یاہو کے بارے میں، تو وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکی صدر اس طرح سے اور بیانات دیے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان یہ بھی دیا ہے کہ اب حزب اللہ سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کے بجائے شام کو استعمال کیا جائے گا۔ ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے تو مڈل ایسٹ میں مزید کرائسس بڑھیں گے؟ اچھا، اب دیکھیے، یہ ایک پتہ نہیں آف دا کف ان کا ریمارک ہے یا انہوں نے کوئی ایسی سوچی سمجھی ایک پالیسی کے تحت یہ بات کی ہے، لیکن بہرحال امریکی صدر ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے ہر لفظ کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے، اور اس کا کہا ہوا لفظ ہی ایک پالیسی ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بات دیکھنے کی ہے، اور اگر یہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے وہاں ظاہر ہے کہ جو حزب اللہ کے متعلق جو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ایران بیکڈ آرگنائزیشن ہے، اور پھر اس ایک جو دوسرا جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ القاعدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک شدت پسند تنظیم۔ کیا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ خود آپ نے فرمایا، دس اے گڈ پوائنٹ اینڈ اے گڈ کنسرن، کہ اگر گڈ کنسرن میننگ لائک اٹس اے میننگ فل کنسرن، کہ کیا ایسا اگر ہوا تو یقیناً جو خطے کی صورتحال ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس طرح سے بڑھے گی کہ آپ نے اسرائیل کو مائنس کر کے آپس میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں وہاں آپ اس کو ہوا دے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ بات اس نہج تک نہیں پہنچے گی۔ دیکھیے ایک بات اصل میں جو سوزین اس میں جو ایٹ دی ہارٹ آف دا ایشو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے آج ٹرمپ نے جو باتیں کی ہیں اسرائیل کے بارے میں، نیتن یاہو کے بارے میں، بہت ہی ریمارکیبل باتیں ہیں، کبھی سے پہلے نہیں سنی گئی، لیکن اس سے اس بات کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے یا یہ سوچنا نہیں چاہیے خصوصاً ہم لوگوں کو کہ اسرائیل جو ہے وہ اب اس کو بالکل تنہا چھوڑ دیا جائے گا، یا اسرائیل کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے جو امریکہ نے باقاعدہ ایک آفیشیل پالیسی کے تحت لی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اپنا اس صورتحال سے ہٹے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن یہ کہ جو حزب اللہ اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کو کسی اور انداز سے ٹیکل کیا جائے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک پہلو ہو، لیکن اس میں جو خوش آئند بات وہ یہ ہے کہ کم از کم اسرائیل وہاں سے پیچھے ہٹے گا، لیکن حزب اللہ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ جب ایران نے یہ ڈیمانڈ کی ہے اس کے اپنے معاہدے میں کہ اسرائیل کو وہاں سے ہٹایا جائے، تو ظاہر ہے کہ امریکہ جو اس معاہدے کا حصہ ہوتے ہوئے اور اس معاہدے کی گارنٹی دیتے ہوئے خود صدر ٹرمپ یہ نہیں چاہیں گے کہ حزب اللہ کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ تو اچھا سر، جس طرح اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اسرائیل کی صورت میں کیا ابھی بھی اسپوائلر موجود ہے یا ٹرمپ صاحب ان کو قابو کر چکے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ، اور ظاہر ہے ہر ایک کے ذہن پہ یہ سوال ہے سوزین، اور اب سے کچھ دیر پہلے اگر جو ان کی تقریر اگر ہم نے نہیں سنی ہوتی اور وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن اب میرا خیال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم اب جب تک کہ وہ آفس میں ہیں اس وقت تک آپ کو یہ اس کے خود ایک گارنٹور کے طور پر رہیں گے کہ وہ ہی ول میک شیور کہ جو پوری ایک جو معاہدہ ہوا ہے یا پورا ایک جس میں ایک جو بات چیت آگے بڑھی ہے اس کی ضمانت وہ خود لیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ خود اب ایران
کا معاملہ بھی ایسا ہے، اور پھر اسرائیل کے بارے میں جو اگر کچھ سیکیورٹی گارنٹیز اسرائیل کو بھی اس حوالے سے ملتی ہیں کہ وہاں پر بھی راکٹس وغیرہ نہیں برسائے جائیں گے پڑوسی ممالک سے، خصوصاً لبنان سے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کو ریسٹرین کرنے میں صدر ٹرمپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ایڈمنسٹریشن آئے گا، اگر ریپبلکن ایڈمنسٹریشن آئے گا تو موسٹ لائکلی وہ خود ایک ان کی کنٹینیوشن ہوگی ان کی پالیسی کی۔ لیکن ایٹ ہارٹ سوزین جو اصل بات ہے، دیکھیے آج جو آپ یہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں صدر ٹرمپ کے اس انداز بیان میں، ان کے الفاظ میں، اس کا سب سے جو اہم منبع ہے وہ امریکہ کی داخلی صورتحال ہے۔ اس وقت تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکی عوام خود اکثریت ان کی اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اٹھ کھڑی ہونے سے مراد یہ کہ ان کا باقاعدہ انہوں نے اس کو ناپسند کرنا شروع کر دیا ہے۔ بالکل۔ تو ایک پولیٹیشین کے طور پر، ایک ریپبلکن پارٹی کے رہنما ہوتے ہوئے، جس وقت پوری پارٹی ان کے ہاتھ میں ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ عوام کی نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ جو پوزیشن لی ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی جو گارنٹی ہے وہ امریکی عوام کی خود ایک جو پوزیشن ہے وہ ہے۔ کبھی بھی اب امریکی عوام یہ نہیں چاہیں گے کہ اس خطے کے امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کو جو ہے کھلی چھٹی دے دی جائے، اور ایسا وہی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک امریکہ کی ضمانت کا تعلق ہے تو ہر امریکی صدر اگر یہی پبلک اوپینین پریویل کرے آئندہ چند برسوں تک، تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی گارنٹی ہے کہ اسرائیل ایسی شرارت نہیں کر پائے گا۔ اب یہ الگ بات ہے، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ فیض صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ 19 جون کو جنیوا میں ہونے والے معاہدے کے حوالے سے یو ایس میں کیا سینس پائی جا رہی ہے، اور مستقل جنگ بندی کے حوالے سے کیا دیکھا جا رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ سوزین، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو۔ دیکھیں جہاں تک پوری تفصیلات ہیں ظاہر ہے ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں۔ جمعے کو سائن ہوں گے اور باقاعدہ جو ایک تقریب ہوگی جس کو کہ پاکستان جس کی میزبانی کرے گا، اور امید یہ ہے کہ وہاں جے ڈی وینس نے خیر اناؤنسمنٹ کر ہی دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وہاں موجود ہوں، اور ہماری طرف سے بھی کافی اہم شخصیات وہاں موجود ہوں گی۔ تو ایک بہت ہی تاریخی موقع ہے، لیکن تفصیلات کا جہاں تک تعلق ہے ابھی پوری طرح سے نہیں آئی ہیں۔ لیکن آج انہوں نے بڑی کچھ حیران کن اور حیرت انگیز باتیں کی ہیں صدر ٹرمپ نے فرانس میں G7 کے موقع پر، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بہت جلد اس کو پبلک کریں گے باقاعدہ، بلکہ پریس کانفرنس میں اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کے سنائیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈیموکریٹس کی تسلی و تشفی کے لیے، ان کی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کے لیے باقاعدہ اس معاہدے کو کانگریس میں بھی پیش کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں جس انداز سے حالات بہت تیزی سے بدلے ہیں پچھلے ایک دو چار روز میں، اور لمحہ بلمحہ جو ایک صورتحال بدلی ہے وہ ان لائک ان دی پاسٹ ایک بہت ہی مثبت انداز سے اور مثبت سمت میں جاتی نظر آ رہی ہے۔